محترم سامعین، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ معاشرے میں عام یہ رجحان چلا ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جب کبھی انہیں کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ستاتی ہے تو سیدھا رخ کرتے ہیں وہ وظائف کی طرف، نوافل تسبیحات کی طرف، دعاؤں کی طرف، اور اکثر زیادہ تر توجہ گناہ اور نافرمانی کے چھوڑنے کی طرف نہیں جاتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان جو مصیبت میں مبتلا ہے وہ کسی وظیفے کے نتیجے میں اور دعا کے نتیجے میں بظاہر تھوڑی بہت کامیابی پاتا ہے تو اس کا اب یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ یہ جو شریعت کا مزاج ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے کہ گناہ چھوڑنا ضروری ہے کامیابی اور سکون کے لیے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو دیکھو گناہوں میں ہوں، نافرمانیوں میں ہوں، فلاں وظیفہ کیا، ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھ لی تھی، یا فلاں جگہ جا کر دعا کر لی تھی تو اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ مطلب گناہ چھوڑنا اور نافرمانی کو ترک کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو دوستو، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم اور احادیث کا یہ صاف صاف اعلان ہے کہ کوئی انسان گناہ چھوڑے بغیر، اللہ کی نافرمانی کو ترک کیے بغیر کبھی بھی صحیح معنوں میں دل کا سکون پا نہیں سکتا اور صحیح معنوں میں کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اب رہا مسئلہ اس نے وظیفے کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے جو بظاہر کامیابی پائی، وہ ہے کیا؟ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ مزاج شریعت کے مزاج سے ہٹا ہوا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جیسے شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے قیامت کی صبح تک مہلت دیجئے، میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں، تو اللہ نے اس کی دعا بھی سن لی تھی۔ تو ہم یہاں یہ سوچیں کہ کیا اس کی دعا کا قبول ہونا نافرمانی کے ساتھ کامیابی کی دلیل ہے؟ یعنی آیا شیطان کامیاب ہو گیا؟ بالکل نہیں، ہم سب جانتے ہیں وہ ناکام ہے، اور ناکامی اور خسارہ اس کا مقدر بن چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مچھلی ہوتی ہے جو کسی پیر اور کسی بزرگ کے پاس چلی جائے، اور وہ چلی گئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے وسعت رزق کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیجئے، اس نے وظیفہ دیا، وہ وظیفہ لے کر چلی گئی پانی میں، 2-3 دن وظیفہ کیا، اور اس کے بعد ایک شکاری آتا ہے، وہ کانٹا ڈالتا ہے، اس میں لقمہ رکھ کر وہ لقمہ نگل جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اس وظیفے کے نتیجے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ ہم سب اس واقعے کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اصل بات تو گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے وہ مسلمان جو گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں تھوڑی بہت مصیبت پاتے ہیں، مشکلی پاتے ہیں، لیکن جب در حقیقت ان سے معلوم کیا جاتا ہے تو وہ ظاہری مصائب میں ہوتے ہیں، ظاہری مشکلیوں میں ہوتے ہیں۔ گناہ کے چھوڑنے اور نافرمانی سے بچنے کے نتیجے میں اللہ پاک ان مصیبتوں کے ساتھ بھی ان کو اصلی دل کا سکون اور راحت دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، وہ مچھلی کی طرح اگر ہم خوش ہو جائیں گے ایک لقمے پر، جبکہ وہ شکاری تو مطمئن بیٹھا ہے کہ مچھلی تو میرا کانٹا نگل گئی، اور مچھلی یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے لقمہ مل گیا۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا، مچھلی مطمئن ہو گئی اور مچھلی خوش ہو گئی اس بات پر کہ اسے لقمہ مل گیا، اور صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ تو دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دینی ہے
کہ ہم اپنے حالات اور مصائب اور مشاکل اور پریشانیوں کی صورت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو ہم چھوڑنے والے بنیں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں، ہم وظائف کریں، ہم معمولات کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں گے صحیح معنوں میں۔ ورنہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور صرف وظائف کی طرف ہم چلے اور کبھی کبھی ہمیں کامیابی مل گئی، وہ کامیابی نہیں ہوگی، وہ بظاہر کامیابی ہوگی، دراصل وہ اللہ کی ڈیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ناراضگی کے باوجود بھی انسان کو نواز دیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں، جبکہ اصل بات یہ نہیں ہے، انسان کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا انتشار معاشرے میں تھا، تو ضروری سمجھا گیا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے۔ تو اب خلاصے کے طور پر دو باتیں ہوئی۔ ایک بات یہ، اگر کوئی انسان گناہ چھوڑ رہا ہے، اگر اللہ نے اسے بچا لیا، نور علی نور، سونے پہ سہاگا، خط برخسار، نعم العلاوہ نعم العدلان، اور اگر وہ کسی درجے میں مصیبت اور پریشانی میں ہے تو یقیناً ایک ظاہری پریشانی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو دل کا سکون ضرور عطا کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جو حضرات، جو مسلمان نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں اور کبھی کسی وظیفے اور دعا کے نتیجے میں ان کو تھوڑی بہت کامیابی مل جاتی ہے، ان کو خوش خرم نہیں ہونا چاہیے، ان کو اپنا یہ نظریہ نہیں بنانا چاہیے کہ گناہ کے ساتھ بھی سکون ملتا ہے، مجھے گناہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سراسر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس بات کو ہمیں بہت پھیلانا ہے اور ہمیں اپنا مزاج شرعی بنانا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بنیں، اس کے بعد ساری باتوں کا نمبر آتا ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہم نے گناہ چھوڑے بغیر وظیفوں کی طرف رخ کیا جیسا کہ عام ماحول ہے، تو کبھی کبھار اگر کامیابی مل جائے گی ہم اس پر مطمئن ہوں گے، حالانکہ یہ اطمینان شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔